کریم مبارک وسلم دائماً بدا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کو جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے ہمارے اوپر بے شمار احسان عظیم ہیں۔ حمد و ثنا ہو اللہ کو، حمد و ثنا کے بعد تمام درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ بتایا۔ 2-3 دن کا درس ہمارا جو یہ ہفتہ حدیث کا تھا یہ نکل گیا، تو آج 2 دن کا درس نہ ہونے کے بعد تیسرے دن کا درس چالو ہے، تو یہ ہفتہ حدیث کا ہے۔ آج جو ذکر ہے وہ نبی پاک کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا ذکر ہے۔ یہ صحابی رسول جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ ان کا پہلے آپ تعارف سنیں یہ کون ہیں۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو ہے یہ انصاری صحابی ہیں جو حضور کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور نبی پاک پر ایمان لانے کے بعد میں کبھی بھی جو ہے وہ سرکار کی یا کسی اور ایمان والے کی انہوں نے توہین نہیں کی بلکہ اس کا ساتھ دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ وہی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعلان کیا، حضور کے پاس کوئی فقیر آیا نبی پاک کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور پاک کے گھر پہ بھی جو ہے وہ 15 دن سے فاقہ تھا۔ یہ وہی نبی ہیں کہ اگر اشارہ کر دیتے تو سونے اور زبرجد یہ چلتے ہوئے حضور کے قدموں میں خود آ کے گرتے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا۔ جب مسجد نبوی میں یہ آیا نا تو حضور بھی وہاں پر جلوہ گر تھے، تو حضور کی یہ عادت تھی کہ اپنے صحابہ میں سے کسی کو جو ہے وہ کسی کا مہمان بنا دیتے تھے۔ آج تو مہمان آتا ہے نا تو انسان کو جو ہے وہ تھوڑا سا گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ میں کیا کروں گا، لیکن وہ حضور تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مہمان جب آتا ہے نا تو وہ رحمت لے کر آتا ہے۔ تو جب حضور نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا بتائیے آج میرے اس مہمان کو جو ہے وہ کون روٹی کھلائے گا، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ انصاری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کا جو جملہ جو تھا نا وہ حلق سے نکلنے سے پہلے میں نے سوچ لیا کہ حضور جو ہے وہ آج اس فقیر کو کسی کا مہمان بنا رہے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا رسول اللہ آج طلحہ بن عبید اللہ انصاری کی یہاں اس کی دعوت ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میرے گھر پہ جو ہے وہ کھانا جو ہے نا وہ میرے بچے بھی تھے، میری بیوی بھی تھی، لیکن کھانا اتنا تھا کہ میں یا میرے بچے کھا سکتے تھے۔ دل والے تھے نا وہ، دل والے۔ آج تو اللہ نے دیا بھی بہت ہے، دل اتنا سا۔ سنیے پورا ذکر، یہ صحابی رسول ہیں حضرت طلحہ، کہتے ہیں کہ جب حضور پاک نے میرا مہمان بنا دیا تو میں گھر پہ گیا، یہ مہمان جو تھے یہ میرے گھر پہ پہنچ گئے۔ اچھا آیت پردہ جو ہے نا، پردے کی آیت اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی بھی کسی کے گھر چلا جاتا تھا، پردے کی آیت بعد میں نازل ہوئی تھی قرآن میں۔ گئے جانے کے بعد میں کہا محترمہ یہ مہمان آئے حضور نے بھیجا ہے تو کھانا انہیں بھی کھلانا ہے۔ کہا کھانا تو اتنا ہی ہے، یا تو ہم کھا سکتے ہیں یا ہمارے بچے کھا سکتے ہیں۔ کہا ایسا کرنا بچوں کو جو ہے وہ بیلا پھسلا کے سلا دینا بھوکا۔ اللہ اور سے سننا، یہ کوئی کہانی اور قصے نہیں ہے، یہ حضور کے صحابہ کا ذکر ہے۔ آپ کے سامنے حدیث کی وہ کتاب ہے کہ دنیا میں ہر مذہب کا آدمی اس کتاب کو پڑھتا ہے، بخاری شریف۔
تو کہا میں بچوں کو تو جو ہے نا جب حضور کا نام آیا تو اس وہ بیوی بھی تھی یار، عورتیں بھی تھی، کہا جب رسول اللہ کا نام آیا نا تو ان بچوں کو میں بھوکا سلا دوں، میں پہلے ترجیح حضور کے مہمان کو دوں۔ کہا تم ایسا کرنا، وہ چراغ جو ہے نا، چراغ سامنے رکھا ہوا ہے، وہ میں اس کو سنبھالنے کے بہانے سے جو ہے نا میں تو جو ہے وہ اس مہمان کے سامنے یہ کہوں گی کہ میں چراغ کو سنبھال لی ہوں لیکن آپ بجھا دینا۔ ایسا ہی ہوا، جب مہمان آئے تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ انصاری صحابی نے جو ہے اس کو بجھا دیا، اور وہ تنہائی، اندھیری کی تنہائی میں اس فقیر کو، اس مہمان کو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ بھوکے رہ گئے۔ یعنی حضرت طلحہ کی بیوی، یہ اکیلے مہمان آئے تھے، میں کھانا اتنا ہی تھا کہ ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے، لیکن جب تنہائی اندھیرا ہو گیا تو انہیں معلوم بھی نہیں ہوا، یہ بھی منہ چلاتے رہے حضرت طلحہ کی بیوی، اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کھانا، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے انہوں نے میرے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ وہ مسلمان تھے جنہوں نے فاقوں پر احساس کر کر کے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو بسر کیا۔ اب جب کھانا کھلا دیا تو حضرت طلحہ کی بیوی بھوکی سو گئے، انہوں نے اچھا سلایا اس مہمان کو۔ اب صبح کو جب فجر کی اذان ہوئی نا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ انصاری صحابی مسجد نبوی میں حضور کے سامنے آئے، سرکار نے گیٹ سے ہی دیکھتے کہا طلحہ تو نے اللہ کو بھی راضی کر لیا اور مجھے بھی راضی کر لیا۔ یہ حضور کہہ رہے ہیں، اور حضور نے جس کے لیے کہہ دیا بالکل ڈائریکٹلی جنتی ہے۔ اور یہ عشرہ مبشرہ ان 10 میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضور نے جن کو جنت، دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے یہ بھی یہ ہوا۔ دوسرا اور سنیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ وہی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امیر بھی بہت تھے، لیکن اس کے بعد میں انہوں نے مزدوری بھی کی ہے، غریب غربت کا حال تھا ان کا۔ یہ آیا چونکہ اسلام میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسلام لانے سے پہلے بڑے امیر تھے، لیکن جب اسلام لے کر آ گئے تو ان کے اوپر بھی کافروں نے ظلم کیے تھے۔ تو حضور نے ان کو کئی بشارتیں دی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو۔ یہ جنگ احد میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ جنگ احد میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا تختہ بدل گیا تھا، حضور نے جو حکم دیا تھا نا اس کے تحت مسلمانوں نے عمل نہیں کیا تھا، اور افراتفری مچ گئی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور شہید ہو گئے، معاذ اللہ۔ جنگ احد میں جو ہے نبی پاک کا لاسٹ ٹائم تک اگر کسی نے ساتھ دیا تو وہ دو خوش نصیب ہیں، حضرت طلحہ، حضرت سعید جو ہے یہ ایک صحابی رسول ہے۔ یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور کا ساتھ لاسٹ وقت تک نہیں چھوڑا۔ جب حضور جو ہے نا احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے نا تو حضور کو چڑھ نہیں ملا، تو حضرت طلحہ نے اپنی پیٹھ پہ حضور کو بٹھا لیا اور احد پہاڑ پہ جو ہے چڑھا دیا۔ تو نبی پاک نے جو ہے نا احد پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد میں کیا کہا تھا؟ طلحہ تو نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، جنت کو واجب کر لیا طلحہ تو۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے نا احد کے دن مجھے 70 زخم لگے تھے، میں حضور کو جو ہے وہ روک رہا تھا، کافر سرکار کے اوپر برچ چلا رہے تھے، تلواریں چلا رہے تھے، پتھر پھینک رہے تھے حضور کے اوپر، اور میں رسول اللہ کا جو ہے وہ ڈھال بنا ہوا تھا سرکار کے سامنے۔ تلوار ادھر سے آتی تھی تو میں ادھر ہو جاتا تھا حضور کے، تلوار ادھر سے آتی تھی تو میں ادھر ہو جاتا تھا۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر جب تم احد کے واقعے کو پڑھو نا تو وہ احد کا واقعہ میرا واقعہ نہیں ہوگا بلکہ طلحہ کا نام لے کے پڑھنا۔ اس واقعے کو حضور نے حضرت طلحہ کی طرف نثار کر دیا۔ حضرت طلحہ یہ وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھیلا لے کے جو ہے وہ مزدوری کرنے گئے، ایک ہی بیٹا تھا، حضرت ام سلیم ان کی بیوی تھی، حضرت انس ابن مالک کی ماں۔ تو ایک ہی بچہ تھا، ختم ہو گیا،
گھر واپس آئے, بیوی نے جو ہے, پہلے کی بیوی بھی بڑی سمجھدار تھی, اپنے پڑوسیوں سے کہہ دیا کہ میرے شوہر طلحہ جب آئیں تو انہیں بچے کی مرنے کی خبر فوراً مت دینا. ایک تو وہ اب تھکے ہارے آتے ہوں گے, مزدوری کر کے آئیں گے, اور اگر بچے کی آپ نے جو ہے مرنے کی خبر دے دی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ احساس ہو. ایسا ہی ہوا, حضرت طلحہ آ گئے, کھانا بھی کھلایا, نماز بھی پڑھوائی, اپنی خواہش بھی پوری کری, سنگار بھی اس رات بہت کیا تھا حضرت طلحہ کی بیوی نے. آگے آنے کے بعد میں سب کام ہو گئے. کہا طلحہ میں تم سے کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ کہا بالکل پوچھ سکتے ہو. کہا آپ تو حضور کے صحابی ہو. کہا میں صحابی رسول اللہ. کہا بتائیے, اگر اللہ کوئی اپنی امانت دے اور وہ امانت واپس لے لے تو اس پہ احساس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کہا بالکل نہیں, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے دی, اللہ نے لے لی. کہا بالکل صحیح کہہ رہے. کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو. کہا وہ جو دوسرے کمرے میں جو ہے نا, وہ ہمارا آپ کام کرنے کے لیے گئے تھے نا, تو بچہ تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا, وہ ختم ہو گیا. جب یہ سنا نا طلحہ نے, کتنا ہی سخت دل باپ ہو یار, آنسو تو آتے ہی, اور وہ جوان بیٹا ہے نہیں, تو احساس تو تھا ہی, لیکن وہ جو ہے آج کی طرح رونا نہیں تھا. روتا تو ہے, دیکھو کوئی بھی ہو اپنے جو ہے نا, وہ حضور فرماتے ہیں جب انسان رو لیتا ہے نا تو اس کے دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو رونا. علماء فرماتے ہیں کہ ایسا رونا جو ماتم کے مانند ہو جائے یہ ناجائز. حضرت طلحہ روتے رہے, کوئی بات نہیں. کہا چلو فیصلہ, صبح کو جو ہے اس کو دفن کیا جائے گا. رات میں لیٹ گئے تو جو میاں بیوی دونوں ملے تھے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح پتہ چلا, تو حضور نے حضرت طلحہ کو بشارت دی, طلحہ گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, اللہ نے تم سے ایک بیٹا تو لے لیا, وہ جو تم رات میں لیتے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ میں تمہیں جو ہے وہ دوسرے بیٹے کی بشارت بھی دیتا ہوں. میں تمہیں دوسرے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوسرا بیٹا بھی عطا فرمائے. تو انہی کا ذکر ہے. یہ حدیث سنیے آپ. باب ذکر طلحہ بن عبید اللہ وقال عمر توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہ راض. یہ ذکر ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بیان. وقال عمر, حضرت عمر بیان فرماتے توفی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو عنہ راض. حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضور جو ہے وہ حضرت طلحہ سے راضی تھے. اور وصال کے وقت میں جس سے حضور راضی ہو جائیں. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن ابي عثمان قال لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد تلك الايام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. بیان فرماتے ہیں حضرت ابو عثمان بیان فرماتے ہیں کہ بعض جنگوں میں ایسا ہوتا, بعض جنگوں میں جن میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے, فرمایا کہ بعض جن لڑائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی, ان میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضرت طلحہ اور حضرت سعد کے سوا آپ کے پاس میں کوئی نہیں رہتا. تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ دونوں حضور کے پاس رہتے تھے تو ان کی فضیلت بڑی تھی. کہا گیا کہ جب 70 زخم لگے تھے نا حضرت طلحہ کے, تو 2 انگلیاں تو ان کی ویسی شل ہو گئی تھی بالکل. تو شاید کہ جنگ جمل میں ان کا یہ شہید ہوئے. جنگ جمل ایک جنگ ہے, اس کے اندر یہ شریک ہوئے. اور جنگ بدر میں یہ شریک اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر کے کافروں کی جاسوسی لینے کے لیے ان کو اور حضرت طلحہ کو اور حضرت سعید کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, حضرت سعد نام ہے, حضرت سعد, ان دونوں صحابہ کو حضور نے کافروں کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا. لیکن جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے, اور جنگ بدر سے جو مال غنیمت ہاتھ میں آیا تھا تو حضور نے حصہ ان کو بھی دیا. فرمایا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جن لڑائیوں میں سرکار نے بذات خود شرکت فرمائی, ان میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضرت طلحہ
اور حضرت سعد کے سوا آپ کے پاس میں کوئی نہیں رہتا. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا ابن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد شلت. فرماتے ہیں حضرت قیس ابن ابو حازم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں نے حضرت ابو طلحہ کے اس بازو کو شل دیکھا, اس ہاتھ کو جو ہے میں نے شل دیکھا کہ جس کے ساتھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے حملوں کو روکا تھا. بیان کیا جاتا ہے حضرت طلحہ کا ہاتھی بالکل ایک طرف کا جو ہے وہ ختم ہو گیا. روکتے رہے, وہ جانثار تھے. حضور پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی جانثاری پیش کی. اللہ تعالیٰ ان کی مرکت پہ گہر باری پر. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.